ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا. کعبے کو تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی ہم نے آپ کی امتحان لیا نا، بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان لیا، آگ میں کودنے کا امتحان لیا، نمرود سے مقابلے کرنے کا امتحان لیا، اور ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑو تو جنگل میں چھوڑ دیا، اور آخری امتحان یہ تھا کہ کعبے کی تعمیر کرو. اکیلے نے کعبے کی تعمیر کیا ہے؟ یا ہم لوگ گھر بناتے ہیں نا، خود گھر نہیں بناتا ہوں، گھر دوسروں سے بنانے لگا تھا. جب دوسرا گھر بناتا تو وہ اکیلے نہیں بناتا، اس کے ساتھ بھی ایک ٹیم رہتی ہے، رہتے نہیں، پورے لیبر رہتے، مزدور رہتے جب گھر بنتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نے کعبے کو تعمیر فرمایا. جب کعبے کو تعمیر فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا انعام کیا ہے، جو تم مانگو گے تمہاری ہر مرادیں پوری کی جائیں گی. تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ جو آخری نبی آئیں گے، جو آخری نبی آنے والے ہیں نا، ان نبی کو میری اولاد کے اندر پیدا فرمانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے. اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بعد جو نبی آئے ان کی اولاد میں وہ حضور نبی آئے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پورا جو ہے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پورا بنی اسرائیل جو 70,000 نبی آئے ہیں نا، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا. انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں وہ نبی آنے چاہیے، جو نبی آخری نبی آئیں گے نا وہ میری اولاد میں آنے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. جب ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہوں نے جب اس امت کے اتنے فضائل سنے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں اس امت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں اس امت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تم دعوت کیسے کرو گے، وہ تو ابھی آنے میں بہت دن ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تو 4000 سال کے بعد آئے حضور، 4000 سال کے بعد. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھ سے کعبہ تعمیر کرایا، تو پھر آپ نے حکم فرمایا کہ آپ اعلان کرو. تو میں نے آپ سے کہا تھا اگر میں حج کے بارے میں اعلان کروں گا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے فرمایا نا کہ آپ اعلان کرو کہ لوگ یہاں حج کرنے آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں آواز دوں یہاں لوگ اس طرح حج کرنے آئیں گے، میری آواز تو یہاں سے یہاں بھی نہیں جائے گی. اور اس وقت بیت اللہ شریف کے اندر مکے کے اندر کوئی ہے بھی نہیں، ہم دونوں موجود ہیں، چھوٹا سا ایک قبیلہ ہے وہ بھی دور ہے، اس قبیلے تک میری آواز نہیں پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ آواز لگانا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو آواز لگائی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب جن لوگوں نے اس وقت لبیک کہا، جو عالم ارواح کے اندر ہماری روحیں موجود تھی، تو وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو پہنچایا. تو اس وقت جن لوگوں نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ لوگ اتنی ہی مرتبہ حج کو جائیں گے، حج کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب نے بھی لبیک کہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا آپ آواز دیو، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے، اس لیے اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، دعوت میں کرنا چاہتا ہوں، میری دعوت کو ان تک پہنچانا آپ کا کام ہے. وہ کیسا پہنچانا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کو پہنچانا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ضد پر اڑ گئے ہو نا تو آپ کی تمنا پوری کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا. اس امت کے اتنے فضائل ہیں کہ ایک جمعہ انشاءاللہ میں امت کے فضائل پہ بات کروں گا تو پورے نہیں ہو سکتے. تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبی اس امت کے لیے انہوں نے کیا کیا دیکھو. تو جب انہوں نے دعا کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا. تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جنت سے ایک کافور لے کر آؤ. کافور مطلب اتنی بڑی کوئی ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ ٹکڑا لے کر آئے کافور. تو اس کو ایک پہاڑ پر رکھ دیے. تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا اس میں پھونک مارو. تو جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مارا تو وہ اڑ گیا کافور. تو کافور جب اڑ گیا تو پورے سمندروں میں پھیل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم جاؤ تمہاری دعوت ہو گئی. ان کا کہ یا اللہ کس طرح، میں سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر تھا نا، اس کافور کو جو پھونک ماری ابراہیم علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اس کافور کو ہم نے نمک بنا دیا. اس کافر کو ہم نے نمک بنا دیا. جب وہ امت آئے گی تو اس نمک کو کھائے گی، جب تک وہ امت اس نمک کو کھاتی رہے گی تو آپ کی دعوت ہوتی رہے گی. تو جو آج ہم نمک کھا رہے ہیں نا، یہ اس سے پہلے نمک نہیں تھا. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اتہاس اٹھا کر دیکھیں، نمک نہیں تھا. نمک اگر کسی کو ملا ہے تو اس امت کو ملا ہے. آج ہم کتنی بھی اچھی دعوت کریں، 50 لاکھ روپے دعوت میں لگائے اور 10 طرح کے کھانے بنائے، اگر بریانی میں نمک نہیں ہے تو رشتہ دار پورے بھاگ جاتے، گالیاں بھی دیتے کہ ہمارے کو ذلیل کرنے کے واسطے بلایا گیا. تو یہ دعوت جو ہے نا، یہ نمک جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اور ہم لوگ جو ہے قیامت تک کھاتے رہیں گے. تو ہم دیکھو کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر پیدا فرمایا. تو
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے جمعے جو ربیع الاول میں جمعے آ رہے ہیں تو انہی جمعوں میں ربیع الاول کے حوالے سے بات ہوتی رہیں گی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بچپنا ہے، اس کے بعد جوانی ہے، پھر وفات ہے، انشاءاللہ میں پوری بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ وقت پر آئیں گے تو پوری باتیں سنیں گے۔